بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیماری اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے 3 مشہور وظیفے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے، سنت وظیفے ہیں۔ یہ ایسے 3 وظیفے ہیں جن کا انسان اگر کثرت سے برت کر لے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو بدلے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم مومنین کو تمام مصیبت اور پریشانیوں سے نجات دے دیتے ہیں۔ ان میں وہ کون سے وظیفے ہیں؟ ان کا نمبر 1 وظیفہ، پہلا وظیفہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ انسان جب اس کو کثرت سے پڑھے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کافروں کی طرف سے کسی حملے کی جب خبر ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یقیناً جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ علی اللہ توکلنا، اور ایک مومنین کی یہ صفت ہونا چاہیے، مومنوں کا یہ سیوا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ ایک مومن جب کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل تو اس کا اللہ تعالیٰ پر توکل بڑھ جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اس سے مدد طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو ضرور نجات دیتا ہوں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہو اللہ ہمارے لیے کافی اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ ہی ہمارے لیے کافی، ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے، اس سے اچھا کام بنانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، جو تمہارے خلاف چال چل رہے ہیں، ان کو بتاؤ کہ اللہ بھی ایک چال چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چال کا کوئی توڑ نہیں، وہ تمہیں ایسی جگہ سے جو ہے زک دے گا، ایسی جگہ سے تمہیں جو ہے ختم کر دے گا کہ تم کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوگا۔ تو مدد ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ تھا پہلا وظیفہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت پریشانی آتی تو آپ یہی دعا پڑھتے تھے۔ اور دوسرا وظیفہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ میں تجھ سے تیری رحمت کے واسطے سے مدد طلب کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دوسری دعا اللہ تعالیٰ سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے، جب کسی مشکل میں ہوتے تو آپ کہتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور تیسرا وظیفہ جس کی بڑا فضیلت آئی ہے حدیث کے اندر بھی، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو واضح کیا ہے۔ وہ تیسرا وظیفہ کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اے اللہ میں نے خود اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے تو تو مجھے معاف کر دے۔ لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ سبحانک، تو پاک ہے، تو غلطی نہیں کرتا ہے۔ انی کنت من الظالمین، اللہ میں نے گناہ کر لیا، میرے اندر یہ بلڈم فالٹ ہے، ایک نفسانی جو ہے کمزوری ہے جو مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے تو تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ غلطی تو تو نہیں کر سکتا کیونکہ تو غلطی سے پاک ہے، میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دے۔ یہ تیسرا وظیفہ ہے، اس کی بڑا اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اور یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے رکھا تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اسی آیت کی تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ پاک ہے، ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اور قرآن میں بھی ہے کہ اگر کوئی مومنین ان الفاظ کے ساتھ مجھے پکاریں گے تو میں ان کی دعائیں ضرور قبول کروں گا۔ اور یہ دعا مانگنے کا پروٹوکول بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، درود و سلام بھیجیں اور اس کے بعد دعا مانگیں۔
ایک صحابی کو دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ آیا اور اس نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ساحل نے جلدی کی۔ اور دوسرے شخص کو دیکھا کہ وہ آیا، اس نے اللہ کی حمد کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و پاک بھیجا، پھر اس نے اللہ سے دعا مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ تو یہ پروٹوکال ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، پہلے اس کی تعریف پہ گن گاؤ، پھر اس کے پیغمبر پر درود و سلام بھیجو، پھر اللہ سے جو چاہو مانگو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی بندہ اس طرح دعا مانگتا ہے کہ پہلے اس کی حمد ثنا کرتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و پاک بھیجتا ہے، پھر دعا مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا پھر تو ہم اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگا کریں گے، بہت زیادہ دعائیں مانگیں گے۔ تو آپ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے کم مانگنا بھی نہیں چاہیے۔ اور سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، یہ 3 سنت وظیفے ہیں جو ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور قرآن میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ لوگوں تم مجھی سے میری ہی عبادت کرو اور مجھی سے دعا مانگو۔ جب ایک پروردگار خود کہہ رہا ہے کہ میری ہی عبادت کرو مجھی سے دعا مانگو، بندہ کہتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے دعا مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے، تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف رجوع لاتا ہے، میں اس کی طرف رجوع لے آتا ہوں، میرا بندہ میری طرف دوڑ کر آتا ہے تو میں اسے اپنے آغوش رحمت میں لے لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔